تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے دنیا کے نقصانات ہیں، ہم مانتے ہیں دنیا کے نقصانات ہیں، مگر جو ہے اسپریچول طور پر مسلمان کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو کورونا وائرس کے کئی سارے فائدے بھی ہیں۔ کیا ہے وہ فائدے؟ کورونا وائرس کے فائدے، کورونا وائرس نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے، کورونا وائرس نے انسانوں کو اپنے رب کی طرف واپس لایا ہے، کورونا وائرس نے دنیا میں بارز بند کروائے، کورونا وائرس نے دنیا میں پبز بند کروائے، کورونا وائرس نے تھیٹرز بند کروائے، کورونا وائرس نے کئی سارے فلموں کی شوٹنگ کو بند کروایا، کورونا وائرس نے کئی سارے میوزیکل کانسرٹس کو بند کروایا، کورونا وائرس نے کئی سارے ٹی وی شوز کی شوٹنگز کو بند کروایا، کورونا وائرس نے دنیا میں کسینوز کو بند کروایا، کورونا وائرس نے نائٹ کلبز کو بند کروایا، کورونا وائرس نے حرام جانوروں کو کھانے سے رکوایا، جیسے چائنا میں حرام جانوروں کو یعنی کتا، بلی، سور، سانپ، کیڑے مکوڑے، مینڈو، ہر طریقے کا جانور انہوں نے کھا کر، بیٹ، چنگادڑ، اس طریقے کے جانوروں کو انہوں نے کھا کر پوری دنیا کو وائرس پھیلایا ہے، تو اب اس سے وہ بچ رہے ہیں، حرام جانور کھانے سے بچ رہے ہیں۔ تو کورونا وائرس نے حرام جانوروں کو کھانے سے بچایا، کورونا وائرس نے فائنانس میں انٹرسٹ ریٹس کم کروائے ہیں، کورونا وائرس نے ایک گھر کے لوگوں کو آپس میں ملوا دیا، یعنی ایسے لوگ جو جاب کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، چاہے وہ اپنی تجارت کسی کے سلسلے میں، جو مہینوں گھر میں ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے شوہر کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اب گھر میں بیٹھ کر، کوارنٹائن میں بیٹھ کر، سیلف آئسولیشن میں بیٹھ کر اب ایک دوسرے سے وہ ملاقات کریں گے، یعنی کورونا وائرس نے گھر کے آپسی لوگوں کو ملوا دیا، کورونا وائرس نے ایک دوسرے خون کے پیاسے دشمنوں کو ملا دیا، یعنی نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ کنٹریز نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ایک دوسرے کے دشمن، جانی دشمن ہیں، مگر کورونا وائرس کو دور کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے وہ بات کرنا شروع کیے ہیں، یعنی دشمنوں کو کورونا وائرس نے ملا دیا۔ کورونا وائرس نے مسلم ممالک میں حقہ اور شیشہ جیسی دکانوں کو بند کروا دیا، کورونا وائرس نے سپر پاور کنٹریز کو اپنی اوقات یاد دلا دی، یعنی جیسے امریکہ، رشیا، چائنا کہتے تھے کہ ہم تو سپر پاور ہیں، ہم چاند پہ چلے جائیں گے، ہم سورج پر چلے جائیں گے، ہم مارس پر چلے جائیں گے، ہم پوری دنیا فتح کر دیں گے۔ کورونا وائرس ایک ایسا جراثیم ہے، ایک ایسا وائرس ہے جس نے ساری دنیا کے سپر پاورز کو اپنی اوقات دکھا دی، کہا کہ جب اللہ کا عذاب بن کر کوئی آتا ہے تو کوئی سپر پاور نہیں ہے اللہ کے سپر پاور کے سامنے۔ کورونا وائرس نے لوگوں کو حاجات کے بعد پانی کا استعمال کرنا سکھا دیا، پہلے لوگ جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے، اب پانی کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ کورونا وائرس نے انسانوں کو چھینکنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا، پہلے لوگ کیسا بھی چھینک دیتے تھے، نہ ہاتھ پوچھتے تھے نہ منہ پوچھتے تھے، اب کورونا وائرس نے سکھا دیا کہ تم اپنا منہ بند کر چھینکو اور دستی کا استعمال کرو، یا پھر ون ٹائم ٹیشو کا استعمال کرو، یوز کر اس کو کچرے میں ڈال دو، یعنی کورونا وائرس نے چھینکنے کا طریقہ سکھایا۔ کورونا وائرس نے انسانوں کو جمائی کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہے جمائی جب آ جاتی ہے تو بڑا منہ کھول کر جمائی لیتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے کون دیکھ رہا ہے، کس کے منہ میں ہمارے منہ کے جو ہے جراثیم جا رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہوتی تھی، مگر کورونا وائرس نے سکھایا کہ اب آپ دستی رکھ کر جمائی لیں گے، اگر بنا دستی رکھ کر جمائی لیں گے تو 100 لوگ آپ کو گھور کر دیکھیں گے کہ کیا طریقہ ہے یہ، دنیا میں اس طریقے کا وائرس گھوم رہا ہے اور جمائی کے وقت تم اپنے منہ پر ہاتھ نہیں رکھتے ہو۔ تو کورونا وائرس نے جمائی کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ کورونا وائرس نے انسانوں کو دن میں 5 مرتبہ سے زیادہ ہاتھ دھونا سکھا دیا۔ اب سمجھیے، مسلمان جب دن میں 5 مرتبہ وضو کر کر نماز پڑھتے تھے تو دنیا کہتی تھی کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ 5 مرتبہ اپنے آپ کو صاف کرتی ہے، صاف کر کر اللہ کے سامنے جھکتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تو اتنا ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیے، ایک وائرس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا، ہلا دیا اور یہ سب چیزیں سکھایا ہے۔ اب WHO کہتا ہے، اب جو ہے گورنمنٹس کہتے ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ، سپر پاورز، امریکہ، رشیا، چائنا، ایشین کنٹریز، پوری دنیا کے کنٹریز کہتے ہیں اب آپ کے ہاتھ کو سینیٹائز کریے۔ تو ہم ان کو کہیں گے 1400 سال سے مسلمان یہی سینیٹائزیشن دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں،
یہی تو ہم آپ کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ نے ہم کو ایسے ہی نہیں دیا، اس کے پیچھے مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اپنے آپ کو صاف رکھو، اپنے ہاتھ کو صاف رکھو، چھینک لینے کا طریقہ اسلام نے سکھایا، جمائی لینے کا طریقہ اسلام نے سکھایا، یہ سب طریقہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی سکھا دیا۔ اب سارے لوگ آ رہے ہیں، حالانکہ پولیس والے بھی، آپ دیکھیں کہ پولیس والے بھی روڈوں پر ٹھہر کر سینیٹائزیشن کا طریقہ بتا رہے ہیں، چیف منسٹرز بتا رہے ہیں، پرائم منسٹرز بتا رہے ہیں، پریزیڈنٹس بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا آپ ہاتھ دھونا شروع کرو۔ یعنی اتنے ایڈوانسڈ ایج میں بھی انسانوں کو ہاتھ دھونا سکھایا جا رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ ہم ایڈوانسڈ ہے یا بیکورڈ ہے؟ ہاتھ دھونا تو ایک عام فطری چیز ہے، مگر اب سکھایا جا رہا ہے کہ اب آپ ہاتھ دھو بھائی۔ یعنی انسان ہے یا پھر ہم کیا ہے؟ ہم کو سوچنا پڑے گا کہ کئی لوگ آ کر کہیں گے ہاتھ دھو، تو ہاتھ دھونا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرو، ہاتھ دھو، اپنے آپ کو صاف رکھو۔ کرونا وائرس نے انسانوں کو کھانسنے کا طریقہ سکھا دیا، جیسے میں نے کہا جمائی کا طریقہ، اسی طرح کھانسنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بنا منہ پر ہاتھ رکھے ایسے ہی کھانس دیتے، گروپ میں بیٹھے کھانس دیے، کہیں پر کسی کے ساتھ بیٹھے کھانس دیے، ان کو احساس ہی نہیں کہ منہ بند کرنا ہے، ان کو احساس ہی نہیں کہ دستی یا ٹیشو پیپر رکھنا ہے۔ اگر آپ اب آج کے دور میں 4 کے گروپ میں جا کر اب ایسے ہی کھانس دیں گے تو آپ کو پورے کے پورے لوگ پکڑ کر دیکھیں گے، ہو سکا تو اس گروپ میں سے نکال کر پھینک دیں گے، کیونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کسی کی کھانسی سے بھی کورونا وائرس آ سکتا ہے۔ تو کورونا وائرس نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ بتا دیا ہے۔ کورونا وائرس نے مسلمانوں کو مسجد کی اہمیت بتا دی۔ آج مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی کعبہ بند ہو گیا، مسلمان کہتے تھے کہ کعبے میں نماز نہیں ہو رہی ہے، حرم شریف میں نماز نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ جو ہے مسجدیں بند ہونے کی افسوس کر رہے ہیں، جو مہینوں میں مسجد میں دکھتے نہیں، وہ لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ مسجدیں بند ہو گئی۔ ایسے مسلمان جو مسجدوں میں مہینوں نہیں آتے ہیں، ویسے مسلمان افسوس کر رہے ہیں کہ دنیا میں مسجدیں بند ہو گئی۔ تو کورونا وائرس نے مسلمانوں کو مسجد کی اہمیت بھی سکھا دی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادتیں تو پسند نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہماری عبادتیں اتنی فاسٹ ہو چکی ہے، اتنی خود غرض ہو چکی ہے کہ بالکل آخری وقت پر آتے نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی سلام پھیرا بنا کوئی اخلاق کے، بنا کوئی جو ہے مینرز کے، لوگوں کو پھاند کر نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری جو ہے عبادتیں پسند نہیں آ رہی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجدوں کو ہی بند کروا دیا، کسی مسلمان کی عبادت اللہ کو اب ضرورت نہیں ہے۔ کیا ایسا تو نہیں؟ اس کا بھی ہم کو محاسبہ کرنا ہے۔ کورونا وائرس نے مسلمانوں کو شادی بارات میں کم خرچ کرنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ ہزار لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے، 2,000 لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے، 40 قسم کے ڈش پکائے جا رہے ہیں۔ آج آرڈرز نکل گئے، 100 سے زیادہ نہیں، 200 سے زیادہ نہیں، فنکشن ہالز بند ہو جانے چاہیے، یہ آرڈرز نکل گئے۔ جب بیچارے مولوی صاحب جمعہ کے خطبے میں ٹھہر کر بول رہے ہیں کم خرچ کرو، کم خرچ کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نکاح بہتر ہے جس میں جو ہے کم خرچ ہوتا ہے، تو ہم کہتے تھے ارے مول صاحب کا کام ہے مسجد مدرسے میں جو سیکھے وہی تو خطبہ دے رہے ہیں۔ بات کی اہمیت جب نہیں تھی، جب کورونا وائرس آ گیا تو کورونا وائرس نے سکھا دیا کہ 100 اور 200 سے زیادہ اگر تم جمع ہو جاؤ گے شادی بارات میں، نکاح میں، تو میں تم پر حاوی ہو جاؤں گا۔ تو کورونا وائرس نے سکھا دیا کہ شادی میں کم خرچ کیا جائے۔ جب بیچارے مسجد کے مول صاحب کہتے تھے، جب عالم صاحب کہتے تھے، جو جب سمجھ میں نہیں آیا، کورونا وائرس جب کہتا ہے تب سمجھ میں آیا۔ کورونا وائرس نے مسلمانوں کو اپنے رب کی طرف لانے کا موقع دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موقع ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں، کسی کے لیے عذاب بھی ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، دیکھو اتنا بڑا عذاب آ سکتا ہے، اچانک تمہیں کورونا وائرس لگ جائے گا اور تم جو ہے بنا توبہ کے میرے پاس آ جاؤ گے۔ اور یہ سب باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ سب کے مطلب میرے لیے مجھے چھوڑ کے سب کے لیے ایسا نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ ایک موقع دیا، دیکھو کورونا وائرس کبھی بھی لگ سکتا ہے، تم سوچو گے کہ مجھے نہیں لگے گا، تو ہو سکتا ہے کہ تم توبہ سے پہلے تمہیں کورونا وائرس لگ جائے اور تم جو ہے کوما میں چلے جاؤ، اور جو تم جو ہے توبہ سے پہلے تم وفات پا جاؤ۔
कोरोना वायरस ने मुसलमानों को एक मौका दिया कि अल्लाह की तरफ वापस पलट कर आ जाओ, जल्द से जल्द तौबा कर लो, जल्द से जल्द नमाजों की तरफ पलटो, जल्द से जल्द मस्जिदों की तरफ पलटो। अल्लाह सुब्हाना ताला हो सकता है कि हमसे बहुत बुरी तरीके से नाराज है, मस्जिदें बंद हो गई है, इस जमाने के मुसलमानों के लिए मस्जिदें बंद हो गई है, इस जमाने के इस सदी के मुसलमानों के लिए काबे में नमाज बंद हो चुकी है, इस जमाने के मुसलमानों के लिए मस्जिद नबवी में नमाज बंद हो चुकी है, इस जमाने के मुसलमानों के लिए अपने घर के मस्जिदें बंद हो चुकी है। तो सोचिए अल्लाह सुब्हाना ताला किस कदर हम मुसलमानों से नाराज हो सकता है, इसका मुहासिबा हमको करना है। कोरोना वायरस ने मुसलमानों को तौबा का मौका दिया है, गुमराही में मत जाओ, और ख़ास तौर से मुसलमान नौजवानों को यहाँ मुहासिबा करना है। जो तुम टिकटॉक पर लगे हुए हो, जो तुम कॉमेडी वीडियोस में बनाने में लगे हुए हो, जो तुम ऐसे वीडियोस बनाते हो जिससे किसी का फ़ायदा नहीं है, जो तुम वीडियोस में ख़वातीन को, नौजवान बच्चियों को लेकर वीडियोस बना कर लोगों में तमाशा करते हो, बाज आ जाओ अपने टिकटॉक के वीडियो से, बाज आ जाओ अपने यूट्यूब के वीडियो से, बाज आ जाओ अपने कॉमेडी वीडियो से। हो सकता है कि तुम्हें तौबा का मौका ही ना मिले, हो सकता है कि अल्लाह का अजाब तुम पर ढा जाए। तो कोरोना वायरस एक मौका है मुसलमानों के लिए जो अल्लाह की तरफ वापस आ जाए। कोरोना वायरस ने इंसानों को एक अल्लाह पर ईमान लाने का मौका भी दिया है। इंसानियत के लिए एक सबक है कि तुम इतनी मेहनतें कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसका बीमारी का जो है इलाज निकालने के लिए। ये इंसानियत के लिए एक मैसेज भी है कि अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ही जो है इसके लिए रहमत बरसा सकता है। तो ये कोरोना वायरस पूरी इंसानियत के लिए एक मैसेज है कि अल्लाह की तरफ वापस पलट कर आ जाओ। आखिर में मैं यही कहूँगा कि कोरोना वायरस ने इंसानों को अपनी औकात दिखा दी कि ए इंसान, देख ले तेरी औकात क्या है। तू चांद पर जाना चाहता है, सूरज पर जाना चाहता है, मार्स पर जाना चाहता है। दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी तूने निकाल दी कि एक बटन में यहाँ से वहाँ वीडियो चले जाता है, पहुँच जाता है, मैसेज पहुँच जाता है, इमेज पहुँच जाता है, फोटोग्राफ पहुँच जाती है। इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी तूने निकाल दी पूरी दुनिया में, मगर एक ऐसी वबा, एक ऐसा वायरस अगर दुनिया में मैं डाल दूं इंसानों के बीच में, तो इंसानियत तड़प जाए, मचल जाए उसकी जो है बीमारी की इलाज निकालने के लिए। हाँ, इलाज आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं आएगा, मगर इलाज आने से पहले हो सकता है, कई WHO कह रहा है कि दो साल लग सकते हैं इसका इलाज की टेस्टिंग कर कर मार्केट में इसका इलाज की, इसकी दवा आने तक। हो सकता है कि 1 साल 2 साल लग जाए। तो सोचिए कि 1 साल 2 साल में कितने लोग मर जाएंगे, ये हमको सोचना है। उनमें मरने वालों में अल्लाह की रहमत वाले भी मर सकते हैं, और अल्लाह जिनको अजाब देना चाहता है वो भी मर सकते हैं। तो कोरोना वायरस ने इंसानों को अपनी औकात दिखा दी कि एक वायरस का तुम मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि तुम उसका जो है सही तरीके से इलाज ना निकालो। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने बीमारी के साथ उसकी शिफा भी दी है, मगर शिफा खोजने में 2 साल लग जाएंगे, उसमें कई सारी इंसानियत निकल जाएगी, मर जाएगी। तो कोरोना वायरस ने इंसानों को अपनी औकात याद दिला दी है। तो हमको मुसलमानों को मुहासिबा करना है, मुहासिबा, इंट्रोस्पेक्शन करिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। मस्जिदें बंद हो रही है का माना अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। हमारी इबादतें अल्लाह सुब्हाना ताला को कबूल नहीं है, हमारे रोज़े नहीं है, हमारी नमाज नहीं है, हमारे हज और उम्रा नहीं है। अरे हज और उम्रा में जब जाते हैं तो 150 सेल्फी लेकर डालते हैं, जब उम्रे के लिए जाते हैं तो 200 सेल्फीज फोटोग्राफ्स लेकर डालते हैं। ये इबादत नहीं है, ये इबादत में इखलास नहीं है, ये इबादत में प्योरिटी नहीं है। तुम डाल रहे हो फेसबुक पर वीडियो डाल रहे हो, फेसबुक पर जो फोटो डाल रहे हो, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह सुब्हाना दिल की नीयतों को देखता है। खालिस नीयत से अल्लाह से गिड़गिड़ाने के बजाय, काबे के सामने ठहर कर गिड़गिड़ाने के बजाय वीडियोस और फोटोज आ रहे हैं। हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला को हमारी हरकतें पसंद नहीं है, इसीलिए इंसानों को काबे से जाने के बाद से अल्लाह सुब्हाना ताला ने रुका दिया। काबे के पास जाने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने रुका दिया हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से।